السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ حنین میں شرکت کرنے والے خوش قسمت نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی: اے اللہ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے؟ اللہ اکبر۔ یہ صحیح حدیث مسند احمد 12220 نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ 30200 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فائدہ بدر میں، غزوہ بدر میں یہ دعا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ دعا کی تھی، لیکن حنین میں اس کا تکرار ممکن ہے کہ آپ نے یہاں بھی کی ہو، کیونکہ اگر حنین والے دن مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو عرب مرتد ہو جاتا، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بعض مرتد ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ غزوات کا سلسلہ یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی کامیابی کا ضامن ثابت ہوا، اور قیامت کی دیواروں تک، جب تک جس قوم میں جہاد رہے گا وہ قوم کبھی بھی ذلت کا منہ نہیں دیکھے گی، بلکہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ وہ لشکر جو کیسر کے شہر میں جہاد کرے گا، اس کی فضیلت کا بیان۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 2924 ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا: میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائے سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت کو واجب کر لیا۔ اللہ کی رحمت ان پر ہوگی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ام حرام نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا: میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو جماعتوں کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرمایا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اکبر، ہند پر حملہ کرے گی، ہندوستان پر حملہ کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں صف آرا ہوگی۔ یہ حسن درجے کی حدیث سنن نسائی
3175, مسند احمد 22396 ہے۔ الحمدللہ یہ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب، ان کے سنہرے نقوش، ان کے تابندہ کارنامے، ان کے روشن چراغ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہر حدیث کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ اگر وہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہماری چاہت ہے کہ ہم یہ مبارک کتاب صحیح فضائل صحابہ جو محدث اعظمی رحمہ اللہ نے لکھی، اور ہم نے اللہ کی توفیق اور رحمت سے اسے اردو میں ترجمہ وغیرہ کر کے اس کو شائع کیا، ہم اس کو مکمل کریں۔ میری آپ احباب سے گزارش ہے، آپ کے شہروں میں الحمدللہ اہل الحدیث کے مدارس ہیں، مراکز ہیں، وہاں کے شیوخ سے آپ ان احادیث کی شرح ان سے معلوم کریں۔ مزید تفصیلات اپنے علاقہ کے محدثین شیوخ الحدیث کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور ان سے یہ احادیث ایک ایک کر کے پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہندوستان، ہند کا ذکر بھی کئی ایک احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس پر مستقل کتابیں بھی ہیں، عربی زبان میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمہ اللہ ایک بر صغیر کے ہند کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں۔ اس طرح اور بھی مورخین محدثین نے کتابیں لکھی۔ آج سے ان احادیث کا مجموعہ جن میں مشہور صحابہ کرام کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ابراہیم کنیت ہونے کا بیان۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ جب ابراہیم کی والدہ نے انہیں جنا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابو ابراہیم، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیک یا ابا ابراہیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب ابراہیم بیٹا پیدا ہوا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے کہا، السلام علیک یا ابا ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم 3127 کی یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو بوسہ دیا کرتے تھے، اپنے بیٹے ابراہیم کو بوسہ دیا کرتے تھے، اس کا بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا۔ آپ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی بلائی بستی میں دودھ پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے تو وہاں دعا ہوتا، کیونکہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی والد لوہار تھا۔ آپ بچے کو لیتے، اسے پیار کرتے اور پھر لوٹ آتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2316 ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی مقرر کی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی دائیا مقرر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 6195 ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت لکھی ہوتی تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوتی۔ اسماعیل بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابی اوفا سے پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی، اور اگر نبی کریم کے بعد کسی نبی کی آمد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری 6194۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر غمگین ہونے کا بیان۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس نے بیان کیا میں نے ابراہیم کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے موت و حیات کی کشمکش میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اللہ کی قسم ابراہیم ہم آپ کی جدائی کی وجہ سے سخت غم زدہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم 2315 نمبر یہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ حضرات گرامی، یہ صبر ہمیں سیکھنا ہے، صبر ہمیں سکھانا ہے، صبر کی تربیت لینی ہے اور آگے تربیت دینی ہے۔ صبر پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی اچانک فوت ہوتا ہے اور سب کو پتہ ہے سب نے فوت ہونا ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں بے صبری کے مظاہرے ملتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر بیٹا ابراہیم چھوٹی عمر میں بچپن میں فوت ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کس طرح صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات نہیں کی، خود بھی صبر کیا، صبر کی تلقین کی۔ یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ بے صبری نہیں ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں خوشی، غمی، صبر، ہر کام، عبادات، معاملات، تجارت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، ہر کام ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔